اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی رکوع نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، تم مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کا ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو تو فطہروا، تو تم خوب پاکی حاصل کرو یعنی غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، یا اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا پھر چھوا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، لیکن تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کیا کرو، تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرتا کہ کرے تم پر کوئی تنگی، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کرے، ویتم نعمتہ علیکم، پورا کرے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، جماع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کرنے کے احکام اللہ تعالیٰ صادر فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، ایک عضو پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکام کی تشریح کی ہے۔ آپ ہمیشہ منہ، ہاتھ، پاؤں دھویا کرتے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے نا، وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کی تمام وہ خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا۔ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف ان کے پاؤں چل کر گئے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر جب آپ نے ہمیں پا لیا تو اس وقت میں نا نماز کا وقت بھی آ گیا اور ہم وضو کر رہے تھے، ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا کہ خشک ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہو، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے جو خشک ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ واپس اور اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس آ گیا، اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے وضو شروع کیا تو اپنے ہاتھ دھوئے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اس طرح کہ پہلے پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے کولی کی، پھر ہاتھ دھونے کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا، یعنی اپنا ہاتھ ساتھ ملا لیا، دوسرا ہاتھ بھی نا،
یعنی دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو دوسرے ہاتھ میں دونوں ملا کے تو اس سے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس سے اپنا دایاں ہاتھ یعنی بازو دھویا، پھر پانی کے ایک چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ یعنی بایاں بازو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر پانی کے چلو لے کر بائیں پاؤں کو اس سے دھویا۔ اور پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ غلام تھے، کہتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے حضرت عثمان کو دیکھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر کولی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 بار دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو 3 بار دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پاؤں کو اسی طرح دھویا 3 مرتبہ، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ اسی طرح دھویا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس طرح وضو کرے گا جس طرح میں نے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس نے اپنے نفس سے یہ باتیں نہ یعنی کہ پھر وہ اپنے آپ سے وہ مطلب کہ کوئی جھوٹی بات نہ کرے تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ تمام سابقہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت میں اللہ کہہ رہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، ٹھیک ہے، وضو کا تو پتہ چل گیا، اب ہے غسل کا، یعنی تم نے جماع کیا ہے یا تمہیں احتلام ہو گیا ہے تو پھر غسل تم پر فرض ہے، تم غسل کیا کرو، صرف وضو کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تو اسی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو یا وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہو، اسے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے، نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو، پانی دستیاب نہ ہو، بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے، نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص نے جماع کیا ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو اسے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرا ہار مقام بیدا میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچورا مارا اور فرمایا کہ تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس اور حرکت یعنی کہ میں کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا، تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی تھی اور نہانے کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو لازم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا، پانی نہ ملا تو لہٰذا میں نے جس طرح چھپایا گدھا کوئی مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے نا، تو میں نے بھی اس طرح کیا۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اسی طرح کرنا کافی تھا کہ اگر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے تم پھر انہیں پھونک مارتے، پھر انہیں پہلے اپنے چہرے پہ مار لیتے پھر اپنے ہاتھوں پہ مار لیتے، تو تمہارا یہی تیمم ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے
تو تب بھی ہمیں یہی تیمم کرنا. اگر ہم نے احتلام ہو گیا پانی نہیں میسر کہ ہم غسل کریں یا پھر جنبی بندہ ہو گیا تو پانی میسر نہیں ہے یا حیض سے پاک ہونا ہے پانی میسر نہیں ہے تو پھر بھی ایسے تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے. تو لیکن جیسے پانی میسر آئے تو غسل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آگے کہ وذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر ومیثاقہ الذی وہ وعدے کے وثقکم بہ جو اللہ نے کیا تم سے اذ قلتم سمعنا جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی واتقوا اللہ ڈر جو اللہ سے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے انہیں نعمتوں سے نوازا یعنی یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا. ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ آپ کی بیعت کریں گے اطاعت و اتباع و اطاعت بجا لائیں گے تائید و حمایت کریں گے. آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوں گے بلکہ اسے آگے لوگوں تک بھی ضرور پہنچائیں گے. حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بات کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر خوشی اور ناخوشی میں سختی اور آسانی میں اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے ہم نے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے آپ جو کہیں گے اس کو بجا لائیں گے. آگے اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لے کر رہے کونوا جو قوامین للہ قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہداء بالقسط نگہبان اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم نہ اکسائے تمہیں کوئی قوم یعنی تمہاری قوم کی دشمنی الا اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو اعدلوا بلکہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم انصاف کرو عدل کرو. وہ اقرب للتقویٰ یہ تقوی کے لیے زیادہ قریب بات ہے. واتقوا اللہ ڈر جو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کرتے رہیں حق کی گواہی دیتے رہیں کسی قوم کی عداوت انہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا کیونکہ یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے اور نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اس لیے کہ اللہ بندوں کے تمام اعمال سے باخبر رہنے والی ذات ہے. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں. میں نے عرض کی کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا. یہ فرما کر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا خبردار جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا. پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموش ہی نہیں ہوں گے. مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا مطلب یہ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا اور میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہ ہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں. تو میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اپنی اولاد میں عدل قائم کرو. نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا. آگے ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ وعد اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے نیک عمل کیے لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے واجر عظیم اور بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہ ہے دوزخ کے رہنے والوں میں سے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگوں جو ایمان لے کر رہے ہو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اذ ہم قوم جب ہمت ہاری ایک قوم نے ان یبسطوا الیکم ایدیہم یہ کہ وہ کشادہ کرے اپنے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف یہ کہ پھیلائے. ٹھیک ہے. تو فکف ایدیہم عنکم لیکن اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ پہ توکل کرے ایمان والے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں قرآن حکیم کے عام طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو شخص کفر کی راہ اختیار کرے گا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اور جو آخری آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور اس پر مداومت برتی جائے۔ آگے بتایا کہ یہود اور مشرکین کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مختلف سازشیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بار آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت جابر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بیلول کے درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ تو جب حضرت جابر نے بیان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ ہمیں سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا، ہم جب خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سونت لی تھی، میں اس وقت سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اسے کوئی سزا نہ دی، چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی مسلح سمیت اسلحہ لے کر تنعیم کے پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غفلت میں ہوں تو ان پر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے کہ میرے چچا عامر قبیلہ ابلات کے ایک شخص کو جس کا نام مکرز تھا، دوسرے 70 مشرکین کے ہمراہ گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ عامر اس وقت ایسے گھوڑے پر سوار تھے جس پر جھول پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ دراصل صلح حدیبیہ کے بعد عہد شکنی کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہیں کی طرف سے ہونے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ نے یہ والی آیت جو ہے نا نازل کی، یعنی ایسے واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اگر آج بھی ہم اللہ کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ بھی ہماری ویسے ہی مدد کرے گا جیسے اللہ نے اپنے نبی کی